جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار۔ ایک خبر ابھی میرے سامنے آئی اسرائیل اور فلسطین مسئلے کے حوالے سے، جو اس وقت جنگ چل رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس حوالے سے ایک ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے ناظرین، اور وہ ویڈیو ہے امریکہ کی۔ امریکہ کے ترجمان ہیں وائٹ ہاؤس کے جناب جان کربی صاحب، ان کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر خاصی گردش کر رہی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ذرا کوئکلی، بڑا امپورٹنٹ تھا آپ کے ساتھ اس معاملے میں بات کرنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ تمام جگہ ڈسکس ہو رہا ہے اسرائیل کا اور فلسطین کا معاملہ، اور اس معاملے پر جو امریکہ کے ترجمان ہیں وائٹ ہاؤس کے جناب جان کربی صاحب، ان کی ویڈیو سامنے آتی ہے، انتہائی مضحکہ خیز اور انتہائی وہ فنی ویڈیو ہے کہ وہ جناب بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر ایک لائیو ٹی وی چینل میں جناب وہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور ان سے جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ یہ جو جس طرح سے ظلم چل رہا ہے، بڑی جانیں جا رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بڑی تکلیف دہ ہے، تو وہ اپنے آنسو، وہ کہتے ہیں نا مگر مچھ کے آنسو، وہ اپنے ناظرین مگر مچھ کے آنسو روک نہیں پاتے، اور وہ لائیو ٹیلی ویژن پہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، تکلیف ہوتی ہے جب بے گناہ لوگ مر رہے ہیں تو تکلیف تو ہوگی۔ امریکہ کو بھی آج تکلیف ہو رہی ہے، امریکہ آنسو بہا رہا ہے اور سمپتھی حاصل کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ جی ہمیں بڑا، ہم انسانی جو جانیں جا رہی ہیں نا اس پر ہمیں بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، معصوم لوگ مر رہے ہیں، اسرائیل کے معصوم لوگ مر رہے ہیں اور فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اپنے نا آنسو صاف کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، ناظرین آپ جیسے لوگ کافی ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کر رہے ہیں نا اداکاری، یہ جو اداکاری کہیں گے اس کو ہم، جو ڈرامہ کر رہے ہیں، جو ایکٹنگ کر رہے ہیں آنسو بہانے کی، یہ خدا کے لیے آپ مت کریں، یہ ڈرامہ مت کریں۔ آج ہی کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو خبر ناظرین یہ ہے نا کہ ان کی یہ ویڈیو آتی ہے جس میں یہ رو رہے ہیں، اور دوسری خبر یہ آتی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو جناب ایک جہاز بھیجا ہے جو جنگی ساز و سامان سے لیس جہاز ہے، جس کے اندر تمام تر ویپنز موجود ہیں، جنگی جہاز موجود ہیں، بحری جہاز ان کو بھیج رہا ہے، اور وہ تمام چیزیں ناظرین ان کو وہ بھیج رہا ہے اسرائیل کو، جس سے اس نے صرف قتل و غارت کرنی ہے، جنگ چلانی ہے، جنگ کو طول دینا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے افغانستان کے اندر تو کیا کیا وہ دنیا نے دیکھا۔ ابھی یوکرین کا حال ہی میں جو جنگ چل رہی ہے یوکرین اور روس کے درمیان، اس میں یوکرین کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے امریکہ۔ آپ ٹی وی پہ جناب آ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ جی آپ کو بڑا دکھ ہو رہا ہے، بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جناب جان کربی صاحب ترجمان وائٹ ہاؤس، ان سے برداشت نہیں ہو رہے، ایسی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور بھائی جان امریکہ، کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس کو آپ مگر مچھ کے آنسو دکھا رہے ہیں؟ آپ کو آج تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کو یہ ڈرامہ کرنا یاد آ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں سیریا میں کتنے سال سے وہاں پر جنگ چل رہی ہے، کتنے معصوم لوگ وہاں پر بھینڈ چڑھ رہے ہیں، امریکہ کے ظلم کی بربریت کا وہاں نشانہ بن رہے ہیں۔ آپ یمن میں دیکھیں کس طرح سے وہاں پر بیچارے مظلوم یمنی حوثیوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، یمنی عوام جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر اب تک لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں صرف جناب امریکہ کی وجہ سے۔ عراق میں دیکھ لیں جو جنگ کی امریکہ نے عراق کے اندر، کتنے وہاں پر بیچارے مظلوم لوگ مارے گئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، تب آپ کو یہ آنسو نہیں آئے۔ افغانستان میں آپ نے اتنے سال لگا دیے جہاں پہ آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو وہاں پر شکست کا سامنا تو ہو ہی گیا، وہاں سے اب دم دبا کے آپ کو بھاگنا پڑا، لیکن وہاں پر جب جانیں جاتی تھیں، لوگ وہاں پر مرتے تھے، تب بھی آپ کو کبھی رحم نہیں آیا، کبھی آپ نے اس پر ایک لب کشائی نہیں کی آپ نے اس معاملے کے اوپر۔ آپ کشمیر میں دیکھ لیں، کشمیر میں کس طرح سے بیچارے وہاں پر اب تک ایک جیل میں لوگ رہ رہے ہیں زندہ، وہاں پر ان کو کس طرح سے روز مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کی جانیں وہاں پر جا رہی ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، عورتوں پر، بچوں پر، کیا کیا ظلم آپ نے نہیں کیے۔ آج آپ کو ٹی وی پہ آ کے رونا یاد آ گیا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے جب آپ کے کزنز، آپ کے پیٹی بھائی اسرائیلی جو ہے وہ مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہاں کہاں پر ظلم نہیں کیا۔ یہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں نا، کہ فلسطین میں مجھے یہ بتائیں کہ ناظرین فلسطین میں لوگ آج سے تو نہیں مر رہے، یہ بیچارے تو 1948 کا فساد چل رہا ہے وہاں پر، تب سے لوگ وہاں پر قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، بیچارے وہاں پہ شہید ہوتے آ رہے ہیں لوگ، تب تو آپ کی غیرت نہیں جاگی، تب تو آپ کو لائیو ٹی وی چینل پہ آ کے بیٹھنا رونا یاد نہیں آیا۔ لیکن ہاں اب اسرائیلی مرنے شروع ہوئے ہیں تو امریکہ جاگ گیا ہے، اور جاگنے کے آنسو کس طرح سے مگر مچھ کے بہا رہا ہے، ساتھ میں جنگی جہاز بھیج رہا ہے کہ اس جنگ کو بڑھایا جائے،
اس جنگ کو بھی سپورٹ کیا تھا جیسے اس نے ہمیشہ آج تک کیا ہے، تو آج آ کے آپ جو ہے وہ لوگوں کو تماشا دکھا رہے ہیں جی کہ آپ کو بڑا رونا آ رہا ہے، آپ کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے. لائیو ٹی وی بیٹھے ہیں وہ، ان سے سوال ہو رہا ہے جی کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر کیا کہیں گے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ بڑے معصوم لوگ مر رہے ہیں، بڑے بے گناہ لوگ وہاں پر مر رہے ہیں، خاندان کے خاندان مارے گئے اس جنگ کے نتیجے میں. جنگ کبھی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے، ویسے نہیں ہونی چاہیے، بے گناہ لوگ مرتے ہیں. اور بھائی مانتے ہیں جنگ میں بے گناہ لوگ ہی مرتے ہیں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. لیکن یہ ہوش کے ناخن، یہ تکلیف، یہ درد، یہ مسئلہ آپ کو تب کیوں نہیں پہنچا، یہ تب کیوں آپ کو احساس نہیں ہوا یہ ڈرامہ کرنے کا، جب معصوم مظلوم فلسطینی دنیا سے یہ بار بار پکار رہے تھے، مدد کی اپیل کر رہے تھے، رحم کی اپیل کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل برباد نہ کریں، ہمارے لیے آپ نے اوپن پریزن بنا دی ہے، ہمارے پاس خوراک یہاں پر نہیں ہے، ہمارے پاس یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہاسپٹل کی، یہاں پر ہاسپٹلز تک ہمیں نہیں دیے گئے. اور جب وہ بیچارے اپنا رائٹ مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ آپ کہتے ہیں یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ اپنا حق مانگتے ہیں. تو مجھے بتائیں جناب جان کربی صاحب کہ اگر اپنا رائٹ مانگنا، آپ چھوڑ دیں کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ گوری چمڑی ہے، وہ بھی چھوڑ دیں آپ. فریڈم از دا بیسک رائٹ آف ایوری ون. اگر کوئی بندہ فریڈم مانگتا ہے، کوئی فریڈم فائٹر اگر ہے تو ٹھیک ہے، بالکل وہ فریڈم فائٹر ہے، وہ اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں. آپ ان کی زمین پہ آ کر قابض ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اسرائیل کے اندر آ کے کس طرح اسرائیل نے جو ہے غزہ کی پٹی پر کیا کیا، ویسٹ بینک میں کیا کیا، غزہ اسٹرپ پر کیا کیا، ان کو بے دخل کر دیا. اتنا ایریا اگر ہے نا ناظرین، تو وہ سکڑتا اتنا ہو گیا. یہ زبردستی وہاں پر آ کر قبضہ جماتے رہے اسرائیل کے، ان کے امریکہ کے پیٹی بھائی. آج دنیا اتنی چپ نہیں ہے، دنیا اتنی خاموش نہیں ہے. اگر مسلم ممالک آج یونائٹڈ ہیں، اتحاد کر کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ اتنی خوش آئند بات ہے ناظرین کہ مسلم ممالک آج ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ڈیفینیٹلی نظر آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی کہ کس طرح سے سعودی عرب بیان دے رہا ہے، حماس کے ساتھ کھڑا، وہ بات کر رہا ہے کہ وہ رائٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ترکی نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی اور کہا ہے کہ امریکہ کوئی چلاکی ہوشیاری مت کرنا، ہمیں سے بالکل الرٹ ہے، اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. یو اے ای جس کے بارے میں بھام تھا کہ متحدہ عرب امارات کس کے ساتھ کھڑا ہے، آج انہوں نے ایک بڑی امداد $2 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے. وہ آپ کے یورپی یونین کے سہارے نہیں بیٹھے کہ یورپی یونین فنڈز دے گا، بھیک دے گا تو وہ بیچارے چپ کر جائیں گے. انہوں نے خود ان کی مدد کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں باقی دیگر ممالک بھی، چائنا بڑھ چڑھ کر بات کر رہا ہے کہ فوری طور پر اس جنگ کو روکنا چاہیے. رشیا ان ایکسپیکٹڈلی وہ بھی ساتھ کھڑا ہے فلسطینیوں کے، ان کے ساتھ بھرپور ان کے تعاون کی بات کر رہا ہے. تو بہت سارے ناظرین ایسے ممالک ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں. سیریا کی بات کر لیں، سیریا کھڑا ہے. اور آج کی ہی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ جو حوثی ہیں، ہوتیز ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا یا امریکہ نے ساتھ دیا تو ہم بھی جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے. آپ دنیا میں کس فریڈم فائٹر کے خلاف جا کر جنگ کریں گے؟ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ جو مگرمچھ کے آنسو ٹی وی پہ لائیو بیٹھ کے آپ بہا رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، وہاں پہ اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں ناظرین کہ ایک ٹی وی چینل ہے انٹرنیشنلی، میں بات کر رہا ہوں CNN BBC کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے رپورٹر وہاں پر ہاتھ میں مائک پکڑ کے کھڑے ہیں اور ایسے نیچے ہو رہے ہیں جی، اوپر سے دھماکے ہو رہے ہیں، پیچھے لوگ واک کر رہے ہیں، لوگ پھر رہے ہیں آرام سے، صرف یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ کتنا ظالم ہے فلسطین، کتنے ظالم ہے حماس کے لوگ، حملے کر رہے ہیں، معصوم لوگ جانوں سے جا رہے ہیں. یہ معصوم لوگ تو کب سے مرتے آ رہے ہیں بھائی میرے. آپ کو آج تکلیف پہنچی ہے، عالمی فورم کو آج نظر آ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں. فلسطین کے بھی شہید ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی مار تو ویسے بھی ہو رہے تھے، لیکن اب وہ جنگ کر کے لڑ کے اپنا حق لے کر رائٹ پہ کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اور تو ڈیفینیٹلی آپ جو اب آ کے یہ میڈیا کو تماشا دکھا رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے آنسو آ رہے ہیں، تو یہ آنسو بہت پہلے سے مسلمانوں کے آ رہے ہیں. اور آج اگر مسلمان ایک پیج پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری گڈ سائن، ویری گڈ نیوز. اور امریکہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ دنیا بھر میں جنگوں میں کس طرح امریکہ نے رول پلے کیا ہے، وہ کسی سے ناظرین ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو یہ تماشا نہ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، مسلم ممالک کے اندر اتحاد ہونا چاہیے. یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کرٹیک کرتے ہیں، حماس ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، نہیں جانے چاہیے بے گناہ لوگوں کی جانیں، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ جا کے نارملائزیشن کر لیں گے اگر ان کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی دس از ناٹ دا وے کہ آپ جا کے تعلقات بحال کر لیں اسرائیل کے ساتھ. گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے ناظرین، وہ منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، وہ منصوبہ فلاپ ہو چکا ہے. اگر مسلم امہ کا اتحاد برقرار رہا، مارک مائی ورڈز،
کہ مسلمان اگر ایک ہوئے تو کوئی دنیا کی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی. ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, تمام ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, مسلمان تب برباد ہوا, مسلمان کو تب شکست ہوئی جب بھی مسلمان نے اپنے مفاد کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا اور ان کے اندر کوئی رفت پیدا ہوئی. رفت پیدا ہو گئی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا, نہ کبھی کسی کو ملتا ہے ایسا کچھ. یونٹی از دا اسٹرینتھ, اور ڈیفینیٹلی اگر آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور آخری دم تک لڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.